ان کے دل بیمار ہیں، ان کی آنکھیں اندھی ہیں۔ دل تندرست ہوں تو سوچے نا، آنکھیں درست ہوں تو دیکھیں نا۔ مولا فرماتے ہیں، علی کی ذات فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں مولا نے چونٹی کو لیا، چونٹی کی خلقت کو لیا اور چونٹی کی خلقت کی طرف دعوت دی، کہا کہ دیکھو چونٹی میں غور کرو، فکر کرو۔ فرمایا افلا ينظرون الى صغير ما خلق اللہ، اللہ اکبر، افلا ينظرون الى صغير ما خلق اللہ كيف احکم خلقه واتقن ترکیبہ وفلق له السمع والبصر وسوى له العظم والبشر۔ مولا فرماتے ہیں یہ خدا کی جو چھوٹی سی چھوٹی مخلوق ہے، اس میں یہ غور و فکر ذرا کر لیں، اس میں ہی ذرا غور و فکر کر لیں۔ افلا ينظرون الى صغیر ما خلق اللہ، یہ اللہ کی جو چھوٹی سی چھوٹی جو شے ہے، جو مخلوق ہے، یہ اس میں ہی کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں دیکھتے؟ کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ کیف احکم خلقہ و کیف اتقن ترکیبہ، کہ اس نے اس چھوٹی سی مخلوق چھوٹی سی ہے اور اس نے کتنا مضبوط اس کو بنایا ہے۔ مخلوق چھوٹی سی ہے، چھوٹی سی چونٹی ہے، چھوٹی سی چونٹی ہے، چھوٹی سی مخلوق ہے، چھوٹی سی مخلوق ہے، چھوٹا سا مچھر ہے، مچھر۔ کیف احکم خلقہ، مگر ان کی خلقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی محکم بنائی ہے، کتنا مضبوط ان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، وَأَتْقَنَ تَرْقِيبًا، اور کتنی مضبوط ترکیب کے ساتھ۔ اللہ اکبر، وَفَلَقَ لَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ، مخلوق چھوٹی سی ہے، سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے۔ اللہ اکبر، مخلوق دیکھنے میں چھوٹی ہے، سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے۔ وَسَوَّى لَهُ الْبَصَرَ وَالْعَظْمَ وَسَوَّى لَهُ الْعَظْمَ وَالْبَشَرَ، مخلوق چھوٹی سی ہے مگر اپنی کھال بھی رکھتی ہے، ان کو وَسَوَّى لَهُ الْعَظْمَ وَالْبَشَرَ، ان کے اندر ہڈیاں، مخلوق چھوٹی سی ہے، اپنا جسم بھی رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، کھال بھی رکھتی ہے اور کھال کے اندر ہڈیاں بھی رکھتی ہے۔ چونٹی ہے تو چونٹی کا جسم بھی ہے، کھال بھی رکھتی ہے اور ہڈیاں بھی اس میں پائی جاتی ہیں۔ مچھر ہے تو مچھر اپنے اوپر کیا ہے، اپنی کھال بھی رکھتا ہے اور اندر اس کے ہڈیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اللہ، اب اس میں ذرا کیوں نہیں فکر کرتے کہ وہ کھال کیسی ہوگی اور وہ ہڈیاں کیسی ہوں گی جو مچھر کے اندر پائی جاتی ہیں، جو کیڑی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جو کیڑی کے اندر ہڈیاں پائی جاتی ہیں، وہ ہڈیاں کس کمال کی ہوں گی، اور جو دیکھنے میں وہ مخلوق دیکھنے میں بھی نہیں آتی، اس کی ہڈیاں کس کمال کی ہوں گی، اور جس نے اس ہڈیوں کو بنایا ہے وہ ذات کتنی قادر و مطلق ہے، اور اتنی سی چونٹی ہے اور اس چونٹی کے اوپر اس نے کھال کو چڑھایا ہے، وہ کھال کس کمال کی ہوگی، اور اس کھال کے چڑھانے والا وہ ذات قادر مطلق کس ہے، وہ ذات کس کمال کی ہے۔ تو ہے نا حیران کر دینے والی یہ چیزیں، یہ باتیں حیران کر کہ خدا، علی کی ذات دعوت دے رہے ہیں کہ خدا کو پانا ہے، خدا کو سمجھنا ہے، خدا کی قدرتوں کو جاننا ہے، خدا کی قدرت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، وہ کس پائے کا قادر ہے، وہ کس پائے کا خالق ہے، وہ کس پائے کا صانع ہے، بنانے والا، تو پھر اس کی ایک چونٹی میں غور فکر کر لو۔ فرماتے ہیں انظروا الی النملۃ فی صغیر جثتھا ولطافۃ ہیئتھا،
मौला अली फरमाते हैं ये चूंटी में ही नजर कर लो, ये चूंटी की तरफ ही देख लो, चूंटी में ही नजर कर लो कि छोटी सी है, छोटी सी मखलूक है। कैफ दब्बत अला अर्ज़िहा, छोटा सा इसका जिस्म है, देखने में है? छोटा सा जिस्म है। ला तनालो ला तकादो तनालो बिलहज़िल बसर वला बिमुस्तदरकिल फ़िक्र कैफ़ दब्बत अला अर्ज़िहा व ज़नत अला रिज़्क़िहा। अल्लाहु अकबर। तनकुलुल हब्बता इला हुज्रिहा व तइद्दुहा फ़ी मुस्तक़र्रिहा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अली की ज़ात फरमाते हैं ये चूंटी में ही नज़र कर लो, चूंटी में ही गौर व फिक्र कर लो, छोटी सी चूंटी है, छोटी सी चूंटी, सुनती भी है, देखती भी है, चलती भी है, जिस्म भी रखती है, अंदर हड्डियां भी रखती है, छोटा सा जिस्म है, छोटी सी चूंटी है। दब्बत अला अर्ज़िहा, जो उसकी ज़मीन पे चलती है। अल्लाह अकबर। रिज़्क़ के लिए, रिज़्क़ की तलाश में उसकी ज़मीन पे चलती है, उसकी ज़मीन पे दब्बत अला अर्ज़िहा, उसकी ज़मीन पे चलती है। वज़नत व सबत अला रिज़्क़िहा, और अपने रिज़्क़ को तलाश करती है ज़मीन में। अल्लाह अकबर। तो जो है रिज़्क़ के हवाले से जो लोग डरते हैं, वो अली की, मौला अमीर अल मोमिनीन के इस, वो जो रिज़्क़ के हवाले से डरते हैं, जिनको रिज़्क़ का खौफ रहता है, वो अमीर अल मोमिनीन के इन जुमलों में आए और गौर व फिक्र करे, मौला अमीर अल मोमिनीन के इन जुमलों को समझने की कोशिश करे कि रिज़्क़ घर बैठने से नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। अली की ज़ात ने फरमाया रिज़्क़ को तलाश किया जाता है, रिज़्क़ तलाश किया जाता है तो रिज़्क़ मिलता है। और रिज़्क़ और रिज़्क़ान, रिज़्क़ की दो किस्में हैं, अली की ज़ात फरमाती हैं रिज़्क़ की दो किस्में हैं। एक रिज़्क़ की किस्म वो है जिसे तू तलाश करता है, और जिसे तू तलाश करता है ज़रूरी नहीं है कि वो तुझे मिले या ना मिले, ज़रूरी नहीं है कि वो तुझे मिले। जिसे तू तलाश करता है ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे वो तुझे मिले ही मिले। और एक वो रिज़्क़ है तेरा जो तुझे तलाश करता है, अल्लाह की तरह। एक रिज़्क़ वो जिसे तू तलाश करता है, जिसे तू तलाश करता है, उसके और तेरे दरमियान कोई रुकावट आ सकती है, वो टाइम पे वक्त पे शायद तुझे न मिले, मगर वो रिज़्क़ तेरा जो तुझे तलाश कर रहा होता है, उसके दरमियान अगर कायनात भी हायल हो जाए तो अली की ज़ात फरमाती है कि वो तेरा रिज़्क़ जो तुझे तलाश कर रहा है वो तुझ तक पहुंच कर रहेगा। जो तेरा रिज़्क़ तुझे तलाश कर रहा है वो तुझ तक पहुंच कर रहेगा। तो रिज़्क़ के मुताल्लिक़ फ़िक्र, घबराना नहीं चाहिए, खौफ नहीं रखना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह अकबर, राज़िक़ है। तो अली की ज़ात फरमा रही अगर रिज़्क़ को समझना है, रिज़्क़ के मसले को समझना, कीड़ी से समझ ले। कैफ़ दब्बत अला अर्ज़िहा, जो उसकी ज़मीन पे चलती है, वज़नत अला रिज़्क़िहा, और अपने रिज़्क़ को तलाश करती है, तलाश करके सबत अला रिज़्क़, अपने रिज़्क़ को पा लेती है। तनकुलुल हब्बता इला हुज्रिहा, फिर एक एक दाना लेती है, अपने मुंह में डालती है, दाना लेके जो उसे दाना पत्ता मिलता है उसे लेके चल पड़ती है। तनकुलुल हब्बता इला हुज्रिहा, और अपने जो उसकी बिल होती है, जो उसकी जगह होती है, अपना घर होता है, अपने घर में वो खींच के पत्ता या अपना रिज़्क़, वो दाना या पत्ता खींच के ले आती है, उसे मुंतकिल करती है, कहाँ ला कर रख देती है? अपने घर में, अपने हुजरे में। वतुइद्दुहा फी हुजरिहा वतुइद्दुहा फी मुस्तक़र्रिहा, एक एक दाना, एक एक पत्ता लाकर वहां इकट्ठा करती रहती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
علی کی ذات فرماتے ہیں اللہ اکبر، ایک ایک پتا لا کر دانا اکٹھا کرتی رہتی ہے، اپنا رزق کی تلاش میں پہلے نکلتی ہے، پہلے اپنے رزق کی تلاش میں نکلتی ہے، رزق کو تلاش کرتی ہے، پھر لاتی ہے، اسے لا کے پتا ہی دانا اپنے حجرے میں منتقل کر دیتی ہے۔ موکول ان بے رزقہا، اور اس کے رزق کی کفالت اللہ کی ذات لے رکھی ہے۔ لا یغفلها المنان ولا یحرمها الدیان ولو فی الصفا الیابس والحجر الجامس۔ اگر پتھر چٹان ہی کیوں نہیں، چٹان کے اندر ہی وہ کیوں نہیں رہ رہی، وہ منان، وہ دیان خدا، اس نے اس کو وہاں بھی فراموش نہیں کیا۔ وہاں بھی اگر وہ ایک پتھر کے اندر ہی کیوں نہیں رہ رہی، وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا رزق اس تک پہنچا رہا ہے۔ جناب حضرت موسیٰ کا جب آخری ٹائم آ گیا نا پروردگار کی طرف سے، امر آ گیا کہ موسیٰ اب ہماری طرف لوٹ آؤ، تو جناب موسیٰ کی چھوٹی سی روایات میں چھوٹی سی بچی تھی، بیٹی تھی حضرت موسیٰ کی، حضرت موسیٰ روئے۔ مالک نے پوچھا موسیٰ روتے کیوں ہو؟ کہا مالک میری چھوٹی سی بیٹی ہے، بچی ہے 4 سال کی 5 سال کی، میری بیٹی ہے، میں دنیا سے چلا گیا تو اس کا کون نگہبان؟ پروردگار نے فرمایا موسیٰ دنیا سے تو چلا جائے گا نا، میں تو موجود ہوں نا، اس کی نگہداشت، اس کی حفاظت میں کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ یہ جو دریا ہے اس دریا پہ اپنے عصا کو مارو۔ حضرت موسیٰ نے عصا لیا، دریا کے پانی پہ مارا، پانی ہٹا، نیچے ایک پتھر، بڑی چٹان پڑی تھی، بڑا پتھر پڑا تھا۔ اللہ کی ذات نے فرمایا موسیٰ اب اس چٹان پہ پتھر عصا کو مارو۔ حضرت موسیٰ نے عصا کو پتھر پہ مارا، وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ کیا دیکھا جب وہ پتھر ٹوٹا؟ کیا دیکھا؟ اس پتھر کے اندر ایک کیڑی ہے، کیڑی کے منہ میں ایک سبز پتا ہے جو اسے کھا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ اس پتھر کے اندر میں ایک کیڑی کو، پتھر سمندر کے اندر، دریا کے اندر ہے، پتھر دریا کے اندر ہے، پتھر کے اندر کیڑی ہے، میں پتھر کے اندر کیڑی کو نہیں اس سے غافل، نہیں اسے بھلایا میں نے۔ یہ دیکھ کیڑی اپنا رزق پا رہی ہے، چونٹی کو اپنا رزق مل رہا ہے۔ تو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس چونٹی کی خلقت میں ایسا نہیں ہے کہ اس چونٹی کے پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک ہے، نہیں، اس چونٹی کے پیدا کرنے میں نہ کسی نے خدا کی مدد کی، نہ کوئی اس کا اس چونٹی کے خلقت میں کوئی اس کا شریک ہے، ولم یعنہ، نہ اس کی کسی نے اس کی مدد کی ہے۔ تو یہ چونٹی کی خلقت چھوٹی سی چونٹی ہے، اور اللہ نے قرآن میں مچھر کی مثال دی ہے کہ یہ مچھر میں سوچتے کیوں نہیں ہے، مچھر کی طرف غور و فکر کرنے کے لیے کہا ہے۔ مخلوق چھوٹی سی ہے، اور جب اس چھوٹی سی مخلوق کو اگر سمجھ لیا جائے، اس کی خلقت پہ غور و فکر کرنے والا کوئی ہو اور وہ کرے غور و فکر، تو اپنے خدا کو پا سکتا ہے۔ چھوٹی سی مخلوق ہے چونٹی، مگر اپنے خدا کا پتہ دے رہی ہے کہ آؤ مجھ میں غور فکر کرو، میں سنتی بھی ہوں، میں دیکھتی بھی ہوں، میں رزق بھی پاتی ہوں، اور میرا
کوئی خالق ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور پیدا کر کے میں بڑا دریا کے اندر، چٹانوں کے اندر ہی کیوں نہیں رہ رہی، وہ رازق ایسا ہے جو مجھے وہاں بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ مخلوق میں چھوٹی سی ہوں، مگر میرا کوئی خالق ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو چھوٹی سی چھوٹی شے بھی اور بڑی سی بڑی شے، ہر شے جو ہے، ہر مخلوق جو ہے، چاہے کوئی جمادات میں سے ہے، حیوانات میں سے ہے، ہر شے، ہر مخلوق اپنے خدا کا پتہ بتا رہی ہے، اپنے خدا کا پتہ دے رہی ہے، اپنے خدا پر دلالت کر رہی ہے۔ جس طرح اٹھتا ہوا دھواں آسمانوں پہ دیکھا جائے تو وہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پہ آگ بھڑک رہی ہے۔ اسی طرح یہ کائنات کی ہر شے جو ہے یہ دلالت کر رہی ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا، مدبر، حکیم، لطیف، خبیر، کوئی وہ ذات پاک ہے جس نے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی ذات پاک ہے جس نے اس کائنات کو کیا ہے، خلق فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کائنات خود بخود، جس طرح دہریوں کی فکر ہے، دہریوں کی سوچ ہے، زنادقہ کی سوچ ہے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے، یہ خود بخود کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ خود بخود کائنات کا بیڑا چل رہا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک زندیق سے کہا کہ اگر یہ کائنات خود بخود جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ یہ خود چل رہی ہے، خود پیدا ہو گئی ہے، خود چل رہی ہے، تو پھر اگر یہ سورج اور چاند جو ہیں یہ اپنے اختیار سے آتے جاتے ہیں، اپنا اختیار رکھتے ہیں، اپنا ارادہ رکھتے ہیں سورج چاند، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوتا؟ اگر یہ اپنی مرضی سے مرضی رکھتے ہیں، اپنا اختیار رکھتے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ سورج چاند جب آتے ہیں پھر نہ جائیں، اور اگر چلے جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، تو پھر پلٹ کے واپس نہ آئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی اگر سورج اور چاند کا اپنا ارادہ ہے، اپنا اختیار ہے، اپنے اختیار سے چڑھتے ہیں، ڈوبتے ہیں، تو پھر اگر اپنا اختیار رکھتے ہیں تو پھر ایسا کیوں نہیں کرتے؟ سورج آیا ہے تو پھر واپس نہ پلٹ کے جائے، اور اگر چلا گیا ہے تو پھر واپس پلٹ کے نہ آئے۔ تو ان کا جانا اور واپس پلٹ کے آنا، اور یہ جو عدلوں سے نظام چل رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سورج اور چاند سورج اور چاند اپنا کوئی ارادہ، اپنا کوئی اختیار نہیں رکھتے، بلکہ یہ مجبور ہیں، اپنی ذات میں مجبور ہیں۔ یہ ڈوبتے ہیں، یہ نمودار ہوتے ہیں، یہ روشن ہوتے ہیں، یہ چڑھتے ہیں، یہ اپنی ذات میں سب یہ مجبور ہیں۔ مجبور کس کے ہیں؟ کسی ذات کے امر کے، کہ جو ان کے نظام کو چلا رہی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں زندیق سے، منکر خدا سے، کہ یہ جو رات، یہ جو دن ہے، یہ جو رات آتی ہے، دن کبھی آ رہا ہے، کبھی رات آ رہی ہے، اور یہ جو عدلوں سے نظام ہے جو پیدا کر دیا گیا اور چلا آ رہا ہے، آج تک ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اگر جب رات آئی ہے تو پھر رات، اگر یہ رات دن کا اپنا ارادہ ہے یا اپنے اختیار سے آتے جاتے ہیں، تو پھر آج تک ایسا کیوں نہیں ہوا کہ رات آئی ہے، جب رات چھا گئی ہے، جب رات آ گئی ہے، تو پھر پلٹ کے واپس نہ جائے، رات ہی رہے، سالوں گزر جائیں، رات ہی رہے، سالوں گزر جائیں، سالوں تک رات ہی رہے، اور اگر دن آیا ہے تو پلٹ کے واپس نہ جائے، سالوں تک
سال ہا دن ہی رہے، تو ان کا آنا اور جانا ایک مقرر ٹائم پر، ایک مقرر وقت پر آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ کبھی دن آ جاتا ہے، کبھی رات آ جاتی ہے، دن چلا جاتا ہے، رات چھا جاتی ہے، اپنے ٹائم پہ اپنے وقت پہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور یہ نظام ازلوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں پھر ثابت کیا ہوا کہ اگر ان کا اپنا اختیار، اپنی مرضی ہوتی، اپنے اختیار مرضی ارادے سے آتے جاتے، تو کہیں چلے ہوئے نظام کے خلاف ہم ان کی حرکات و سکنات کو پاتے، لیکن آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ اپنے آنے جانے میں مختار نہیں ہے، مجبور ہے، اور مجبور کس کی ہے؟ اس ذات کے امر کے، جس کے امر سے یہ چل رہے ہیں، یہ آ جا رہے ہیں، ان کا نظام چل رہا ہے۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے زندگی کے منکر خدا، یہ آسمان ہے، یہ زمین کا فرش ہے، یہ سر پہ آسمان ہے، ایسا کیوں نہیں ہوا آج تک؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ یہ آسمان زمین کی جگہ لے لے اور زمین آسمان کی جگہ لے لے؟ اگر ان کا اپنا اختیار ہے، اپنے اختیار سے، اپنا اختیار، اپنی مرضی رکھتے ہیں، تو زمین آسمان کی جگہ لے لے، آسمان زمین کی جگہ لے لے، لیکن آج تک ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ بھی ثابت ہوا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کبھی آج تک دیکھا ہے؟ نہیں، آسمان اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، زمین اپنی جگہ پہ موجود ہے، زمین اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس زندگی کو اس مرحلے کے قریب پہنچایا، یہاں تک پہنچایا، تو اب زندگی خود بول اٹھا، کہنے لگا ہاں یہ مجبور ہیں۔ مولا نے فرمایا تو پھر کس کے مجبور ہیں؟ کہا اسی ذات کے امر کے مجبور ہیں، پابند ہیں، جس ذات کو آپ منوانا چاہ رہے ہیں۔ اور میں اقرار کرتا ہوں وہ ذات خالق ہے، یہ کائنات اس کی مخلوق ہے، وہ ذات معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر کے اٹھا، پیغمبر کی رسالت کی گواہی دے کر اٹھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، پیغمبر کے بعد پیغمبر کے سچے جان نشین، حجت خدا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حجت کی گواہی دے کر اٹھا۔ تو یہ ساری کائنات، اللہ اکبر، یہ گواہ اور شاہد ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اور اس کائنات کو کوئی بنانے والا موجود ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔